والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت الغفار کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کو 40 سال تک دودھ کی خواہش رہی مگر آپ نے نوش نہیں فرمایا۔ ایک دن نذرانے میں کسی نے پکی ہوئی تازہ کھجوریں پیش کی تو آپ نے شاگردوں کو عنایت کرتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ کھا لیجئے، میں نے 40 سال سے تازہ کھجوریں نہیں چکھی۔ حضرت سیدنا احمد بن ابو الحواری علیہ رحمۃ اللہ الباری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نمک کے ساتھ گرم روٹی کھانے کی خواہش ہوئی تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ آپ نے اسے دانتوں میں لیا اور پھر نکال دیا اور روتے ہوئے فرمایا، مجاہدہ میں طویل کوشش کے بعد میں نے اپنی خواہش کی طرف جلدی کی، ہائے میری بدبختی، اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ حضرت سیدنا احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مرتے دم تک آپ کو نمک کھاتے نہیں دیکھا۔ نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن زلغم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار سے گزرا تو ایک سبزی پر نظر پڑی۔ نفس میں نے مطالبہ کیا کہ آج رات یہ سبزی کھلا دو۔ میں نے قسم کھائی کہ 40 راتوں تک یہ سبزی نہیں کھاؤں گا۔ یہ اپنی نفس کی خواہش کی مخالفت۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار 50 سال بصرہ میں تشریف فرما رہے، لیکن بصرہ والوں کی پکی ہوئی تازہ کھجوریں اور ادھ پکی کھجوریں کبھی نہیں کھائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بصرہ، میں تم میں 50 برس رہا، میں نے تمہاری نہ تو تازہ کھجوریں کھائی اور نہ ادھ پکی کھجوریں کھائی، تو جو مجھ سے کم ہوئی وہ تم میں زیادہ نہیں ہوئی، اور جو تم میں زیادہ ہوئی وہ مجھ سے کم نہیں ہوئی۔ مزید فرماتے ہیں، میں نے 50 سال سے دنیا کو طلاق دے رکھی ہے، میرا نفس 40 سال دودھ کی خواہش کرتا رہا، مگر خدا کی قسم میں مرتے دم تک اس کی خواہش پوری نہیں کروں گا۔ یہ نفس کے ساتھ لڑائی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ جواد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے میں حاضر ہوا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، اے نفس، تو نے گاجر کی خواہش کی تو میں نے تجھے کھلا دی، اب تو کھجور کی خواہش کرنے لگا ہے، سن لے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو اسے کبھی نہیں کھا سکے گا۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہوا تو آپ تنہا تھے، یعنی آپ اپنے نفس کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے۔ ایک دن سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزرے تو پھل دیکھ کر اسے کھانے کی خواہش ہوئی اور اپنے بیٹے سے فرمایا، یہ ختم ہونے والا پھل
جسے خریدے بغیر لینا ممنوع ہے، اسے ہمارے لیے خرید کر لاؤ، شاید ہمیں وہ میوہ کھانا نصیب ہو جائے جو نہ ختم ہوگا اور نہ ہی اسے روکا جائے گا۔ جب آپ کے بیٹے نے پھل خرید کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو نے مجھے دھوکہ دیا کہ میں دیکھتے ہی خواہش کرنے لگا، اور تو مجھ پر اس قدر غالب آ گیا کہ میں نے اسے خرید بھی لیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، تو اسے نہیں چکھ سکے گا۔ پھر آپ نے وہ پھل یتیموں کی طرف بھیج دیا۔ نفس کی خواہش کی مخالف۔ حضرت سیدنا موسیٰ اشج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 20 سال سے میرا نفس پیسے ہوئے نمک کی خواہش کرتا رہا، لیکن میں نے اس کو نہیں کھلایا۔ حضرت سیدنا احمد بن خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 20 سال سے میرا نفس صرف پانی سے سیراب ہونے کی خواہش کر رہا ہے، مگر میں نے اسے نہیں پلایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ کو 7 سال تک گوشت کی خواہش رہی۔ ایک روز ارشاد فرمایا، مجھے اپنے نفس سے حیا آئی کہ میں 7 سال سے مسلسل اس کو گوشت کھانے سے میں روک رہا ہوں، چنانچہ میں نے روٹی اور گوشت کا ٹکڑا خریدا اور بھون کر روٹی پر رکھا ہی تھا کہ ایک بچہ آ گیا۔ میں نے پوچھا، تم فلاں کے بیٹے ہو نا؟ تمہارے والد بھی فوت ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے روٹی اور گوشت کا ٹکڑا اس کو دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ رونے لگے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور اس کے بعد آپ نے کبھی گوشت نہیں کھایا، نفس کی مخالفت کرتے ہوئے۔ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام کو کئی سال تک کھجور کی خواہش رہی۔ ایک دن آپ نے 1 قیراط کی کھجوریں خرید کر افطار کے لیے رکھ لی۔ اتنے میں خوفناک آندھی چلی، یہاں تک کہ چاروں طرف تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا اور لوگوں میں خوف اور ہراس پھیل گیا۔ آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ تیری جرأت اور کھجور خریدنے کے سبب سے ہوا ہے، اور تیرے گناہ کی وجہ سے لوگ اس آندھی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اب مجھ پر لازم ہے کہ تو اسے نہ چکھے۔ نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے آدھے پیسے کی سبزی اور 1 پیسے کا سرکہ خریدا اور رات بھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے رہے، اے داؤد، تیری خرابی ہو، بروز قیامت تیرا حساب کس قدر طویل ہوگا۔ اس کے بعد آپ صرف روکھی روٹی ہی تناول فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اگر ان حضرات کا نفس خواہش کرتا اور کبھی وہ چیز لے بھی لیتے اور پھر پلٹ آتے اور اپنے آپ کو کوستے تھے کہ آج ایسا عمدہ کھانا کھا لیتا ہے تو پھر قیامت کے دن تیرا حساب کتنا طویل ہوگا۔ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام ایک دن سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ فلاں شخص اپنے بارے میں وہ مقام اور مرتبہ بیان کرتا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ روٹی کے ساتھ کھجور کھاتے ہیں جبکہ وہ صرف روٹی کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اور اس کے علاوہ مراتب کو بھی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رونے لگے۔ کسی شاگرد نے عرض کی کہ اللہ پاک آپ کی آنکھ سے آنسو مٹائے، کیا کھجور چھوٹنے پر رو رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید نے کہا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو۔ کھجور چھوڑنے کے سچے عزم کو ان کا نفس پہچان گیا ہے، اور جب یہ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ کبھی اس کی طرف نہیں لوٹتے۔ حضرت سیدنا جعفر بن نصر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے لیے وزیری انجیر خرید کر لے آؤ۔ میں خرید کے لے آیا۔ افطار کے دوران
انجیر منہ میں رکھی ہی تھی، یہ بھی روزے کی حالت میں، افطار کے وقت وہ انجیر منہ میں رکھی تھی اور فوراً نکال دی اور رونے لگے۔ پھر فرمایا انہیں لے جاؤ۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے پکار کر کہا کہ تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم نے اسے میری خاطر 30 برس سے چھوڑ رکھا تھا، اب دوبارہ اس کی طرف لوٹ رہے ہو؟ یعنی 30 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر تم نے اس چیز کو چھوڑ رکھا تھا، انجیر کو، اور آج تم اس کی طرف لوٹے ہو پھر سے نفس کی خواہش پر۔ اس لیے منہ میں ڈالا ہوا انجیر بھی نکال دیا اور پھر کبھی اس کی طرف نہیں لوٹے۔ حضرت سیدنا ابو بکر جلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا نفس اس سے کہتا ہے میں تمہارے لیے 10 دن بھوکا رہ لوں گا، لیکن اس کے بعد تم مجھے میری خواہش کے مطابق کھلاؤ گے۔ نفس کہتا ہے کہ 10 دن تک بھوکا رہوں گا، لیکن 10 دن کے بعد تو پھر میری خواہش کے مطابق مجھے کھلاؤ گے۔ اور وہ نفس سے کہتا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ 10 دن بھوکا رہے، بلکہ میری تمنا یہ ہے کہ تو اپنی خواہش ہی کو چھوڑ دے۔ 10 دن کے بعد پھر کیا خواہش کرنی، اس خواہش کو چھوڑ دے، یہ میری مرضی ہے۔ تو یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے اور اپنے نفس کے ساتھ لڑنے اور نفس کی مخالفت کرنے کے واقعات ہیں۔ کیا ہم بھی کبھی اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہیں؟ مجھے اور آپ سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے کبھی نفس کی مخالفت کی ہے؟ نہیں کی ہے تو کیجیے، کوشش کیجیے۔ ہمارا نفس تو پتہ نہیں کیا کیا خواہشیں کرتا رہتا ہے۔ اب تو لوگوں نے ایسا ذہن بنا لیا ہے کہ من پڑے ہی کھائی لے بھائی، من پڑے ہی پیری لے بھائی، کل کیا ہوگا کس کو پتہ ہے؟ زندگی ہے تو کھا پی لو۔ لیکن کیونکہ لوگوں نے اسی زندگی کو زندگی سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں۔ اصل زندگی ہماری موت کے بعد ہے، اور اس زندگی میں اگر نعمتیں اور اللہ کی خوشی کے گھر اور جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں تو یہاں اپنے نفس کے ساتھ لڑیے اور نفس کی مخالفت کیجیے۔ نفس کے غلام مت بن جائیے، بلکہ نفس کو اپنا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی خواہشات سے لڑنے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔